بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تفسیر روح البیان میں حدیث قدسی نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اسے یعنی خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا۔ یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سالوں کے 1000 سال کے برابر تھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت ہی خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بچے۔ پھر اس پر 39 سال غم کا می برسایا، بعد ازاں صرف 1 سال راحت اور سرور کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غم و الم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام سرور پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی ڈھانچہ تیار کیا گیا جو کہ بالکل بے جان تھا، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور بلند قد و قامت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ اس سے قبل اس جیسی شکل و صورت اور جسم انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا ہوا تھا وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کس وجہ سے بنا ہے۔ اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا، جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا، اور اپنی جماعت سے کہنے لگا یہ کھوکھلا بنا ہے، یہ کسی کی بات پر ثابت قدم نہ رہ سکے گا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری جماعت، اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جماعت نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس کے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اور اپنی تھوک جمع کر کے پتلے پر پھینکی، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل مکمل ہو چکی تو اب اگلا مرحلہ نفخ روح یعنی روح پھونکنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جاؤ۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو عرض کی کہ الہی، یہ جگہ نہایت ہی تاریک اور گہری ہے، اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر روح نے پھر معذرت کی۔ پھر تیسری بار بھی حکم ارشاد فرمایا تو اس نے پھر معذرت کر لی۔ چوتھی بار عتاب کے انداز میں حکم دیا گیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہوئی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا کہ زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ ناظرین، معارج النبوت میں ہے کہ 40 سال روح کاسہ سر میں گھومتی رہی، اور جس طرف بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو کہ ٹھیکریوں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنا دیا گیا، جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اسی لباس سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسانی جسم میں کل 9 دروازے رکھے گئے ہیں، ان میں سے 7 تو سر میں ہیں، جن میں 2 کان، 2 آنکھیں، ناک کے 2 سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ، اور آخری 2 دروازے اور ہیں۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی، چربی کو دیکھنے کی، اور گوشت کو بولنے کی، اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ نفخ روح مکمل ہوئی، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑی، کانوں میں آوازیں آنے لگیں، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہوگی۔ اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی۔
آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور عرض کیا کہ یا الہی، یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ رب کریم نے فرمایا وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اس سے درگزر فرماؤں گا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل سے نفخ روح کے عمل کو بیان کیا ہے، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جس میں آدم نے سب سے پہلے کیا حرکت کی، اور یہ کہ آپ نے آنکھیں روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا ہوا دیکھا۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ لغت سکھائی گئیں۔ جب شجر ممنوع دکھایا تو لغت عربیہ کے سوا باقی تمام لغتیں سلب ہو گئیں۔ پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام لغات لٹا دی گئیں۔